بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 مئی 2020 بروز جمعے کے دن میں ہوں محمد احمد۔ مڈل ایسٹ اردو نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ سعودی عرب کی پچھلے 24 گھنٹے کی اہم ترین خبروں سے پہلی خبر کا آغاز کرتے ہیں۔ ولی عہد شہزادے کے دفتر میں زمان کی پینٹنگ ایک دم فوری ہٹ ہو گئی۔ ریاض۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دفتر کی دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تصویر فوری متاثر ہو گئی کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کی توجہ مجذوب کر لی، جس نے منگل کی شب وزراء کونسل کی مجازی میٹنگ کو دیکھا۔ سعودی پلاسٹر کے باصلاحیت فنکار زمان جاسم کے لیے ولی عہد کے دفتر میں اپنی پینٹنگ دیکھنا بھی ایک حیران کن اور ناقابل یقین لمحہ تھا۔ وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن فرحان نے یاد دلایا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2013 میں ہدایت کی تھی کہ ان کے دفاتر میں تمام پینٹنگ سعودی فنکار کی تخلیقی تخلیقات ہوں۔ العربیہ.net سے گفتگو کرتے ہوئے زمان نے کہا، یہ پینٹنگ جو میں نے 2017 میں کھینچی مختلف طرح کے خیالات کی مقبولیت دلائی جو میں نے اس میں لاگو کیے تھے، لیکن مجھے کبھی توقع نہیں تھی کہ یہ ولی عہد شہزادے کے دفتر تک پہنچ جائے گی۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آنے والے مبارکباد کے پیغامات کو وہاں دیکھنے کے بعد مجھے بے حد فخر محسوس ہوا۔ ابھی اس پینٹنگ کی ایک جھلک دیکھ لیجیے۔ ترکی الشیخ۔ تفریحی شعبہ کورونا سے متاثر ہوا اور متاثر ہونے والے افراد کو اتھارٹی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے ٹوئٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ابھرتے ہوئے کورونا وائرس کے شعبے پر وبائی امراض کے اثرات کے بارے میں لکھا، اس بات کی نشاندہی کرتے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشکلات ہیں، خاص طور پر پچھلے سال میں۔ انہوں نے گزشتہ سال تفریح کے شعبے میں داخل ہونے والے ہر ایک کو اپنی تقریر کی ہدایت کی کہ وہ وبائی امراض کی وجہ سے انہیں درپیش مشکلات کو جانتا ہے، جس سے وہ اس بات پر زور دیتے ہوئے سیکٹر نے ان سے وعدہ کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ اتھارٹی سے بات چیت کرنے کو کہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ 911۔ جدہ میں تیسرے دور سے ایک بچی زخمی ہو گئی۔ اوقاز اخبار کے مطابق جدہ نیشنل سینٹر برائے سیکیورٹی آپریشن نے ٹوئٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اعلان کیا کہ جدہ میں رہائشی عمارت میں تیسری منزل کی کھڑکی کی صفائی کے دوران ایک لڑکی گر گئی تھی جس میں کھڑکی اور زخمی ہو گئی تھی۔ مجاز حکام نے مقدمہ شروع کیا اور زخمیوں کو ہلال احمر کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا۔ سامایہ سلیمان کو آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور ان کی سوانح عمری۔ وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے آج جمعرات کو ڈاکٹر سونیا سلمان کو وزارت سے منسلک 11 نئی ثقافتی تنظیموں کے اندر نئے شروع کردہ آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن اتھارٹی کا CEO مقرر کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ سومیا سلیمان کو اس شعبے کے ایک خاص تجربے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جہاں اس نے امریکہ میں میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انتظامی قابلیت کے علاوہ 2010 میں برطانیہ کی نیو کیسل یونیورسٹی سے اسی خاصیت میں PhD حاصل کی۔ نجران بلدیہ ہم نے اسی وجہ سے مشہور مال بند کر دیا۔ نجران بلدیہ نے کورونا وائرس کے پھیلنے کے خلاف احتیاطی تدابیر اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کرنے پر نجران خطے سکریٹریٹ آج جمعرات کو بند ہوا، جو نجران شہر کا اہم تجارتی مال تھا۔ سکریٹریٹ میں نگران کے جامعہ محکمہ کے ڈائریکٹر فائز راجہ نے وضاحت کی کہ یہ اقدام اسی وجہ سے ہوا ہے کہ مال کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے مقاصد سے احتیاطی تدابیر اور اقدام پر عمل پیرا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بند ہونے کا فیصلہ خریداروں کے نئے وزارت بلدیات اور دیہی امور میں نافذ قواعد اور ضوابط کے مطابق محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کی صحت عامہ کی سرگرمیوں سے متعلق مال بازار اور اسٹور پر شدت سے کنٹرول کے تسلسل کی تصدیق کرنا ہے۔ انویسٹمنٹ فنڈ عالمی سودوں پر تبادلہ خیال کے لیے ایک سرمایہ کاری ٹیم مقرر کرتا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق $320 بلین کے سعودی خود مختار دولت کے فنڈ نے کورونا وائرس کے وبائی امراض سے متاثرہ عالمی منڈیوں میں تجارت کی کوئک فوری جیت کے لیے کچھ ملازمین کو دوبارہ تفویض کیا۔ نے انکشاف کیا کہ بلومبرگ نیوز ایجنسی کے مطابق پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اس وقت عالمی سطح پر اپنے پورٹ فولیو کو وسعت دینے کے موقع کی تلاش کر رہا ہے، اور امریکی ایجنسی کا خیال ہے کہ اس طرح کے موجودہ سودے اور توانائی اور تفریحی کمپنیوں میں اس کے داؤ پر لگنے والے بڑے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا جلد از جلد بحال ہو جائے گی۔ وبا کا صدمہ کی طرف سے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ترجمان نے اس ٹیم کی تشکیل کے بارے میں کوئی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس فنڈ کی حکمت عملی
یہ ہے کہ سعودی عرب کی سلطنت اور دنیا بھر میں اسٹریٹجک موقع کی تلاش کو تیز تر بنایا جائے تاکہ طویل عرصے میں نمایاں منافع پیدا ہو سکے۔ فنڈ کے گورنر یاسر الرومانی نے گزشتہ ہفتے کے ایک مجازی پروگرام میں کہا تھا کہ فنڈ ایئر لائنز، توانائی اور تفریحی کمپنیوں سمیت ممکنہ موقع کی تلاش کر رہا ہے۔ انٹرپول نے خبردار کیا ہے کہ اس چال کے ساتھ منشیات کے گروہوں نے ایس کے کی پابندی کو نظر انداز کیا۔ اسکائی نیوز کی خبر کے مطابق انٹرپول نے جمعرات کو اعلان کیا کہ جرائم پیشہ گروہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے گھروں میں بند افراد کو تفریحی دوائیں پہنچانے کے لیے فاسٹ فوڈ کی فراہمی کے کارکنوں کا استعمال کر رہا ہے۔ انٹرپول نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوکین، چرس، کیٹامائن اور ایکسٹیز ان دواؤں میں شامل ہیں جو آئرلینڈ، ملیشیا، اسپین اور برطانیہ سمیت ممالک میں پیزا باکس یا دیگر ٹیگ کنٹینر میں منتقل کی جاتی ہیں۔ ایجنسی نے 194 ممبروں کو اس کام کرنے کے نئے انداز سے خبردار کرنے کے لیے جامنی رنگ کا نوٹس جاری کیا جو سائیکل، موٹر سائیکل یا کاریں استعمال کرنے والے ڈرائیوروں، ڈلیوری کارکنوں پر انحصار کرتا ہے۔ بہت سارے ممالک میں منشیات کے استعمال کنندہ اور بقیہ معاشرے کی باقی مائدہ گھروں میں رہ جانے کے ساتھ کچھ ڈرائیور جلدی سے نفع کمانے کے لیے اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ کچھ تاجر ڈلیوری ورکر ہونے کا بہانہ بناتے ہیں اور کھانے پینے کی فراہمی کے شعبے میں کچھ مزدوروں کو ان کی معلومات کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے۔ ثقافت اور ان کی عظمت وزیر ثقافت نے ڈاکٹر سومی علیہ السلام کو آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن اتھارٹی کا سی ای او مقرر کیا۔ وزیر اعلیٰ ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان وزیر ثقافت نے ڈاکٹر سومیہ بنت سلیمان بن عبداللہ سلیمان کو وزارت سے وابستہ 11 نئی ثقافتی اداروں کے اندر نئے شروع کردہ آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن اتھارٹی کا سی ای او مقرر کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن اتھارٹی سعودی ثقافتی شعبے کو اپنی متعدد خصوصیات سے مد نظر رکھنے کے لیے وزارت ثقافت کے ذریعے شروع کی جانے والی نئی پارٹیوں میں شامل ہے اور اتھارٹی ایک جدید میدان میں تخلیق کرکے اس فن تعمیر ڈیزائن کے شعبے کی طرف وزارت کے منصوبوں کا ترجمہ کرنے کا کام کرے گی جو سعودی عرب کے قدیم قومی تشخیص پر فخر کی عکاسی کرنے والا ایک ایسا فیلڈ تشکیل دے گی جس سے سعودی فن تعمیر کی نمایاں کیا جا سکے۔ سعودی عرب بادشاہی کے وژن 2030 کے ایک اہم حصے کے طور پر مکہ مکرمہ میں کورونا کیس وصول کرنے کے لیے ایک نیا فیلڈ ہاسپٹل۔ مکہ مکرمہ میں خطے میں صحت کے امور کے ڈائریکٹر جنرل وحید بن حمزہ متعیر سے تشریف لائے تاکہ نئے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو اس کی تیاری کا تعین کریں اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تمام ضروری تیاریوں کو مکمل کریں۔ مکہ مکرمہ خطے کی صحت کا سرکاری ترجمان حماد بن فہد طیبی نے بتایا کہ یہ اسپتال قادی محلے میں قائم کیا گیا تھا جو 2 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں کمیونٹیوں کے ساتھ گنجان آباد محلوں سے ہے جس میں وزارت دفاع میں طبی خدمات کی جنرل محکمہ کی مدد اور ساز و سامان کی مدد سے مسلح افواج میں ہسپتالوں کی انتظامیہ کی نمائندگی کی گئی ہے جہاں وہ 100 بستروں کی گنجائش کے ساتھ کام کرتا ہے اور پوری طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ مکہ مکرمہ ریجن میں صحت کے امور سے متعلق تربیت یافتہ طبی عملے کو ملازمت کرے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، منسٹری آف ہیلتھ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں تفصیلات جاری کرکے بتایا کہ آج نئے کیس ریکارڈ پر آئے ہیں 1351 اور جو مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ 440 ریاض میں، مکہ 392، جدہ میں 120 اور مدینہ میں 119 ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس کے بعد ان کی کل تعداد 22,753، ریکور کیس 3,163، وفات پانے والوں کی تعداد 162 ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھی پچھلے 24 گھنٹے کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔